بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز ساتھیو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قرآن شریف میں جو ذکر آیا ہے مومنوں کا، کافروں کا، منافقوں کا، فاسقوں کا، تو ہم لوگ جو ہیں وہ یعنی ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ پڑھتے ہیں ان کا ذکر، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں یہ وہ کافر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے، اور ان کے بارے میں یہ احکامات ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اور منافقوں کا ذکر بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ وہ منافق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کہ جو منافقت کرتے تھے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، صرف وہی منافق اور کافر ان سے مراد نہیں ہے۔ جو قرآن میں جو ذکر آیا ہے نا کافروں کا، منافقوں کا، اس کا اطلاق موجودہ زمانے کے کافروں پر، منافقوں پر بھی ہوتا ہے، اور جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے ان پر بھی ہوتا ہے۔ اور کافر اور منافق ہوتا کون ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا وہ کافر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کافر کہتے ہیں نافرمان کو، منکر کو، منکر جو منکر ہوتا ہے، اللہ کے احکام کا منکر ہوتا ہے، انکاری ہوتا ہے، انکار کرتا ہے۔ اور انکار ہمیشہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان زبان سے انکار کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا، یہ اس نے کفر کیا۔ اور ایک ہوتا ہے عمل سے، کہ انسان زبان سے تو کچھ نہ کہے، یا اگر زبان سے کہتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں مگر وہ عمل نہ کرے، تو پھر وہ بھی عملاً انکاری ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کسی بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا آپ ذرا میرے لیے گلاس میں پانی لے آئیے، میں پینا چاہتا ہوں۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ سن لے آپ کی بات کہ آپ نے اسے یہ بولا ہے کہ میرے لیے پانی لے آئیں، لیکن وہ جواب کچھ بھی نہ دے، زبان سے کچھ بھی نہ بولے، مگر وہ پانی بھی نہ لائے، اور اس کے عمل سے آپ ایک بار بول دیں، دو بار بول دیں، تین بار بول دیں، وہ سن لے اور وہ عمل نہ کرے اس پر، ٹھیک ہے، اور وہ مطلب جان بوجھ کر، یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سن رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، پانی نہیں لا رہا آپ کے لیے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے آپ کی نافرمانی کی، اس نے آپ کی نافرمانی کی۔ تو اگرچہ کہ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، میں پانی نہیں لاتا، اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن عملاً وہ یعنی یوں سمجھیے کہ ناراض ہو کر بیٹھا ہوا ہے، یا تکبر کی وجہ سے، یا جو بھی اس کے اندر غصہ ہے، واللہ عالم کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے نا، لیکن وہ عمل نہیں کر رہا، وہ آپ کے لیے پانی لا کر نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے وہ آپ کا نافرمان ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرما دی ہے، قرآن نازل فرما دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو اب جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ تو کافر ہیں، لیکن جنہوں نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں ایمان لاتے ہیں، مگر اب اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے نمازیں پڑھو، نیک اعمال اختیار کرو، بد نظری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، برائیاں نہ کرو، زنا، چوری، قتل و غارت وغیرہ وغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ نہ کرو، حرام دوستیاں نہ کرو، کوئی بھی غلط کام نہ کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلام میں جو ہے نا وہ بیان فرمائی ہے۔ تو اب انسان اس پر عمل نہ کرے، وہ نہ نمازیں پڑھے، وہ نہ نیک اعمال اختیار کرے، وہ حرام دوستیاں لگائے، وہ بد نظری کرے، ٹھیک ہے نا، وہ ہر برے کام کرے جو کافر لوگ کر رہے ہیں نا، اس طرح کی لائف سٹائل وہ گزارے، اس کی زندگی میں اور کافروں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہ آئے۔ جیسے کافروں کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا، دنیا کمانا، عیش و عشرت کرنا، مزے کرنا، بس یہی ہوتا ہے۔ نہ نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہ نیک اعمال ہوتے ہیں، نہ شریعت کی پابندی ہوتی ہے، نہ بد نظری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جاتا ہے، نہ حرام دوستوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ جو ان کا بس چلتا ہے، جہاں پر داؤ چلتا ہے وہ برائی وہ کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں کافر لوگ۔ تو اگر انسان کی زندگی ایسی ہے اور وہ بظاہر کہتے ہیں جی میں تو مسلمان ہوں، میں تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو وہ اصل میں کافر ہوتا ہے، عملی کافر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اگرچہ ہم اس کو زبان سے کافر نہیں کہتے کہ تم کافر ہو، نہیں کہتے ہم۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، وہ کفر کرتا ہے، لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہتے،
ٹھیک ہے، ہم صرف کافر کہتے ہیں اس کو جو اسلام کو جس نے قبول نہیں کیا، جو اسلام سے باہر ہے، جو مسلمان نہیں ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کافر۔ لیکن مسلمانوں میں جو ایسے کفر کرتے ہیں ہم ان کو کافر نہیں کہتے، لیکن عملی طور پر وہ چونکہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں لہٰذا اللہ کی نظر میں وہ کافر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ قرآن شریف میں ہے کہ قیامت کے دن بعد جہنمی وہ بھی ہوں گے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو نمازیں نہ پڑھنا بھی جو ہے نا یہ کفر ہے، انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ ایک بیوی ہے وہ خاوند کی نافرمانیاں کرتی ہے تو یہ بھی وہ اس کے نتیجے میں جہنم میں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت و جہنم کو دیکھا، مجھے جنت میں نے دیکھا تو اس میں غریب لوگوں کی اکثریت تھی، غریب لوگوں کی، اور جب جہنم میں دیکھا تو وہاں پر عورتوں کی اکثریت تھی، عورتوں کی اکثریت تھی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاوندوں کا کفر کرتی ہیں، اپنے خاوندوں کا کفر یعنی نافرمانی کرتی ہیں اپنے خاوندوں کی، اور اس وجہ سے وہ جہنم میں جاتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب خاوندوں کی اطاعت کا حکم کس نے دیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ خاوندوں کی بیویوں نے خاوندوں کی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ اب وہ اللہ کا کہنا نہیں مانتی، اللہ نے کہا خاوندوں کی اطاعت کرو، وہ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے بھی وہ جہنم میں جا سکتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو قرآن شریف میں آیا ہے کافروں کا ذکر، تو کافر یہ بھی ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ میں تو کفر نہیں کر رہا، میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہا، تو اگر کر رہا ہوں تو میرے لیے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا۔ لہٰذا جہاں جہاں قرآن میں کافروں کا ذکر آتا ہے اس سے صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر ہیں یا غیر مسلم ہیں، اس میں ہم لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم بد نظری کرتے ہیں، اگر ہم فحش کام کرتے ہیں، اگر ہم جو ہے گناہ کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر ہم کسی بھی قسم کا کوئی غلط کام کرتے ہیں، خلاف اسلام کام کرتے ہیں، تو ہم بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں بچائے۔ تو اللہ ہمیں نیک اعمال پر قائم رکھے، آمین۔ تو اسی طرح پھر منافقوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ منافقوں کے بارے میں اب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ والے منافق تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ایسا نہیں ہے، وہ تو تھے ہی تھے۔ موجودہ زمانے میں منافق وہ ہے کہ جو اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لے، اور پھر وہ نیک اعمال اختیار نہ کرے، وہ نمازیں نہ پڑھے، وہ احکامات اسلام پر عمل نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں قرآن میں جہاں جہاں بھی ذکر آیا ہے نا، وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آیا ہے۔ خالی ایمان انسان کو نجات بالکل بھی نہیں دے سکتا۔ انسان 1 کروڑ مرتبہ بھی کہتا رہے نا کہ میں تو ایمان لے آیا اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، ایمان لانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ عمل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی بچے کی کہ وہ جو ہے وہ زبان سے اگر کہ ہاں میں اپنے والدین کا بڑا فرمانبردار ہوں، مگر والدین اسے کہیں کہ ذرا پانی لے کر ہمارے لے آؤ، پانی لے آؤ، وہ نہ لائے، عملاً وہ نافرمانی کرے، تو وہ نافرمان ہے۔ اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں اپنے والدین کی بڑی فرمانبرداری کرتا ہوں، میں ایمان لے آیا اپنے والدین پر، میں مانتا ہوں یہ میرے والدین، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ والدین کی نافرمانی کرنے سے بھی انسان جہنم میں جاتا ہے۔ تو اسی طرح منافق کون ہوتا ہے کہ جو ایمان تو لے آئے مگر عمل نہ کرے، اس کا عمل کافروں جیسا ہو، مشرکوں جیسا ہو، ٹھیک ہے نا۔ عملاً وہ جو ہے نا وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے جو مشہور لوگ ہیں ان کو فالو کرے، ان کو سبسکرائب کرے، ان کے جیسی زندگی بسر کرے، ان کو سننا پسند کرے، ان کی فلمیں دیکھنا پسند کرے، اور اپنے علماء دین کو نہ وہ سنے، نہ وہ قرآن پڑھے، نہ وہ حدیثیں پڑھے، نہ وہ علماء کی صحبت میں بیٹھے۔ آج کل سوشل میڈیا ہے، اس قدر علماء دین ہیں جو اسلام سکھاتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، درس حدیث کرتے ہیں، ان کو نہ سنیں، اور بس وہ جو ہے وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور فلموں، ڈراموں اور جو ہے نا فضولیات اور ہنسی مذاق اور ایک گھٹیا چیزوں کے پیچھے پڑا رہے، تو اس کا مطلب ہے وہ عملی طور پر کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، یہ ہے۔ اور پھر جو ہے نا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ یہ کافر اور منافق جو ہے نا، یہ صرف وہ نہیں تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یہ موجودہ وقت میں بھی موجود ہیں جن میں یہ خوبیاں اور یہ صفات پائی جائیں گی۔ تو لہٰذا جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ جہاں بھی کافروں کا ذکر آتا ہے، منافقوں کا ذکر آتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم بھی اس کی فہرست میں آ سکتے ہیں، اس کے دائرے میں آ سکتے ہیں اگر ہم نفاق منافقت کرتے ہیں۔ اللہ سے منافقت کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم زبان سے کہیں یا اللہ ہم تجھے مانتے ہیں مگر تیری بات نہیں مانتے، زبان سے بس ہم تجھے مانتے ہیں لیکن ہم تیرے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو یہ جو ہے نا، یہ عملی طور پر نافرمانی کرنا، یہ منافقت ہے اور یہی کفر ہے۔ منافق جو انسان ہوتا ہے وہ کافر بھی ہوتا ہے، ہر منافق انسان کافر ہوتا ہے اور ہر کافر انسان منافق نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے۔ ایک انسان اسلام کو قبول نہیں کرتا تو اس نے کفر کیا، وہ منافق نہیں ہے، لیکن انسان نے اسلام قبول کر لیا، اب وہ عمل درآمد نہیں کر رہا احکامات پر، تو وہ منافق بھی ہے اور وہ کافر بھی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ، اور پھر قرآن شریف میں کیا کیا احکامات آئے ہیں منافقوں کے بارے میں کہ وہ جہنم کی نچلی گہرائی میں ہوں گے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے بھی جہنم ہوگی۔ کس بات پر ہوگی؟ کیونکہ وہ اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ کافر جو ہے نا، وہ ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، منافق وہ ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود وہ عمل نہیں کرتا، تو وہ منافق بھی ہوتا ہے، وہ کافر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافق اور کافر بننے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے رستے پر عملاً نیک اعمال پر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔